کے لیے نکلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے اس پنڈال میں قائد ملت اسلامیہ کی عظیم نشانی جگر گوشہ امام شاہ احمد نورانی، شاہ محمد اویس نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، اور قائد ملت اسلامیہ کے جانثار ساتھی جناب ڈاکٹر محمد ابو الخیر زبیر دامت برکاتہم العالیہ، اور صوبہ پنجاب کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر جاوید آوان صاحب، اور جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر جاوید اختر صاحب، اور جناب جمعیت علماء پاکستان کے سینئر نائب صدر صاحبزادہ حافظ محمد سعید احمد صاحب کو اس پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حضرت والوں کی طرف سے میں اپنے شامل کی تو اس وقت مرزا قادیانی کا اس راستے کو آپ نے عملاً روک دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قائد ملت اسلامیہ نے 30 جون 1974 کو اسم زندگی کے لیے روک دیا، اور آپ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پوری دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کا اقرار سب کو دلوایا، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا۔ بلاخر 7 ستمبر 1974 کو پوری چیز اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی تحریک جمعیت علماء پاکستان کے عظیم کارکن جن کی تربیت انجمن طلبہ اسلام کی صفوں میں ہوئی، جنہوں نے تعلیمی اداروں میں سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگایا، جنہوں نے نوجوانوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو اجاگر کیا، جنہوں نے تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں کے اندر نظام مصطفیٰ۔ جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام ختم نبوت استحکام پاکستان کانفرنس کے خطاب کے لیے ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان اور صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی صدیقی جو کہ بذریعہ روز اپنے پروگرام کو اپنی شکل دینے کے لیے کراچی سے حیدرآباد سے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب رات کو ملتان سے اٹک کے لیے روانہ ہوئے۔ اٹک میں ہمارا پروگرام برہان پہ ڈاکٹر صاحب کا اور صاحبزادہ شاہ اویس نورانی کا اکٹھے، اور وہاں سے ایک قافلے کی صورت میں دریا شریف پیر صاحب کے ہاں پہنچنا تھا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان اٹک کے ساتھیوں نے پروگرام استقبالیہ میونسپل ہال اٹک تحصیل ہزروں میں رکھا ہوا تھا، جس سے ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر اور صاحبزادہ شاہ اویس نورانی اور دوسرے قائدین نے خطاب کرنا تھا۔ راولپنڈی سے بذریعہ روڈ صاحبزادہ شاہ اویس نورانی کو طاہر رشید تنولی مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان ان کے ساتھ اٹک تشریف لائے، اور پروگرام رات کو 24 ستمبر 2011 رات کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کا خطاب اٹک شہر میں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ ہی کی قیادت میں پوری قوم نے سازشوں کو بے نقاب کیا، زرداری کی ان سازشوں کو پردہ اٹھا دیا، اور واشنگٹن اور تل ابیب سے چلنے والی جوڑوں کو کاٹ دیا۔ وہ عظیم قائد جب خادم ممتاز قادری نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا، سلمان تاثیر ناصور کو قتل کیا، واقع جہنم کیا، تو بڑے بڑے لوگ بھی یاد مرمت کر رہے تھے، اور ایک خوبصورت آواز بلند ہوئی کہ ہم اس کو کنڈم نہیں کرتے، بلکہ ملک ممتاز قادری کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کے گھر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ عظیم آواز، وہ خوبصورت آواز، وہ مضبوط آواز ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب کی تھی کہ جنہوں نے کراچی میں تمام مدنی جماعتوں کو بلایا، پھر اس کے بعد مرکزی جماعت اہل سنت نے اسلام آباد کی سرزمین میں تمام مدنی جماعتوں کو بلا کر تحریک ناموس رسالت کی بنیاد رکھی، اور اس کے قائد جس شخص کا انتخاب کیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک جب بھی اتحاد بنے قیادت الحمدللہ اہل سنت کے ہاتھ میں ہوئی۔ جب ملی یکجہتی کونسل بنی، جب متحدہ مجلس عمل بنی، تو شیعہ قائد ملت اسلامیہ کے سر سجا۔ جب ناموس رسالت کی بات آئی، جب حضور کے ناموس کی بات آئی، تو سارا جمعیت علماء پاکستان کی سربراہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر کے سر سجا۔ آج وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں
على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مقتدر علماء کرام و قائدین جمعیت علماء پاکستان اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء پاکستان تحصیل حضروں کے عہدیداران کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو بڑی معنی افروز محفل کی سجائی. آزان سن لیں، کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ وبعث محمد شفاعت. حاضرین محترم، جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی قیادت کا پورے پنجاب کا دورہ شروع ہے. الحمدللہ ہمارے اس دورے کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے نو منتخب سینئر نائب صدر حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی جی مجدہو بھی ہمارے ہمراہ ہیں. جمعیت کے پنجاب کے صدر محترم جاوید آبان صاحب اور پنجاب کے سیکرٹری جنرل محترم جناب جاوید اختر صاحب، ہمارے نائب صدر مرکزی حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر محمد سعید احمد صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ دریا رحمت شریف بھی ہمارے ہمراہ ہیں. یہ قافلہ پورے ملک کا دورہ کر رہا ہے، جس کے پہلے مرحلے کے اندر پنجاب کا دورہ ہے. قریہ قریہ شہر شہر جائیں گے اور جمعیت علماء پاکستان کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. اور آج اس کانفرنس کا نام ہے استحکام پاکستان. پاکستان کی سالمیت کا اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان دو چیزوں پر عمل کرنا ہوگا: مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، جب مقام مصطفیٰ پر حملہ ہوا، قائدین جمعیت علماء پاکستان ہم ٹھوک کر سامنے آئے اور مقابلہ کیا. اسلام کے دشمنوں کی، اسلام اس کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے، ان کا آپ نے مقابلہ کیا. اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بھی میرے قائد نے رکھا اور منظور کروایا اسمبلی کے اندر، اور آپ کے آئین پر رکھوائی تو میرے اور آپ کے قائد نے رکھوائی. اور پھر قادیانیوں کا راستہ جو روکا، اور قادیانیوں کو جو ملک کے لیے ناسور تھے، اسلام کے لیے ناسور تھے، ان کا جو سب سے بڑا مقابلہ کیا وہ بھی میرا آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسمبلی کے اندر، اور ان کو غیر مسلم مخلوق قرار دیا. اب آپ حضرات کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قادیانیوں کے خلاف یہ تحریک کب سے پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور کتنے عاشقان مصطفیٰ تھے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کی اور جام شہادت نوش کیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا. اور قادیانی مسلسل بڑھتے جا رہے تھے اور مسلسل ان کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں. لیکن اس کا توڑ کب ہوا؟ جب میرے اور آپ کے قائد منتخب ہو کر اسمبلی کے اندر پہنچے، اور اسمبلی میں پہنچ کر آپ نے وہاں آواز بلند کی ان کے خلاف، اور وہاں قانون ان کے خلاف منظور کرایا اور ان کو غیر مسلم قرار دلوایا.
جب پاکستان کی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم مخالف قرار دیا تو پھر دنیا کی بہت ساری اسلامی ممالک تھے جنہوں نے ان کو غیر مسلم مخالف قرار دیا اور پوری دنیا کے اندر ان کے چہرہ بے نقاب ہو گیا. لیکن اس سے پہلے لوگ کوششیں کرتے رہے, کامیاب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسمبلی ایک ایسی اہم جگہ ہے کہ جہاں پہنچ کر قانون بنتا. ہمارے اور آپ پہلے سنت کی سادی افسوس یہ وہ اس کی اہمیت سے نہ معلوم آشنا نہیں ہے, یا واقف ہونے کے باوجود تصور کرتے ہیں, کوشش نہیں کرتے کہ علماء اہل سنت کو, مشائخ اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر اسمبلی کے اندر بھیجیں. یہ مشن ہے جمعیت علماء پاکستان کا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر علماء پہنچے اسمبلی کے اندر, مشائخ کرام پہنچے اسمبلی کے اندر. وہ لوگ کہ جو شرابیں پینے والے ہیں, جو زانی اور بدکار ہیں, وہ لوگ جب پہنچیں گے تو کیا وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, وہ کیا اسلام کا تحفظ کریں گے, وہ کیا نگاہ مصطفیٰ کا نام لگائیں گے. جو خود جن کا کرپشن کے اندر ڈوبا ہوا ہے, وہ کیسے پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کریں گے. کرپشن کو اگر ملک سے ختم کرنا ہے اور پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, اگر پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے اور تمام مصیبتوں سے, یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ سوسائڈ بمبنگ ہو رہی ہے, خود کوئی دھماکے ہو رہے ہیں, کہیں ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, پورے ملک کو ڈھونڈ کے کھا کے لگائے. کوئی شعبہ, کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ بات کریں. سب کو تو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک بچا تھا ریلوے, اس کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. ریلیں بند ہو رہی ہیں, کوئی محکمہ ایسے بتا دی جہاں کوئی کام ہو رہا, سب کو تباہ برباد, پورے ملک کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. شکایت کون کرے, کس سے کرے؟ اس لیے کہ جو کرپٹ ہے ان کو جب آپ اسمبلی کے اندر بھیجیں گے تو ظاہر بات ہے وہ یہی کچھ کریں گے. عزیزان من, ایسے لوگوں کو بھیجیے جن کے دامن صاف ہو, جن کے دامن بے داغ ہو. الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. دریا شریف, آستانہ شریف ہے, کون نہیں جانتا اس آستان اور کون نہیں جانتا اس کی علمی اور دینی خدمات. الحمدللہ یہ حضرات شروع سے سرپرستی کرتے آ رہے ہیں. کیوں نہیں کریں؟ کسی ہزاروں جماعتیں موجود ہیں ان کو دعوت دینے والے کہ آئیے اور آپ کو پیار بھی ملیں گے اور پرمٹ بھی ملیں گے, لیکن انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا. کیوں؟ ان کے مد نظر اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ, نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہوگا تو ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوگا. قائد اہل سنت جب پہنچے اسمبلی کے اندر تو انہوں نے ختم نبوت کا وہاں تحفظ کیا جا کر. آج ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق کا, مذہبی حقوق کا تحفظ کریں, دینی حقوق کا تحفظ کریں, اس ملک کا مستحکم کریں, اور جہاں نجات حاصل کریں کرپشن سے اور دہشت گردیوں سے نجات حاصل کریں, تو اس کے لیے علماء کو آپ کو بھیجنا ہوگا. اگر امریکہ کے ایجنٹ, امریکہ کے دلال اگر اس ملک کے اندر حکمرانی کریں گے تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں گے. امریکہ کے آگے جو وہاں سے حکم آئے گا اس پر عمل کریں گے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے ان کے حکم پر عمل کرنے میں, اور پاکستان کتنا تباہ برباد ہو رہا ہے, اور کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں پاکستان کے اوپر. ان کو تو ان کی خوشنودی چاہیے, بلکہ وہ تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہاں جو بے گناہ لوگ مرتے ہیں ڈرون حملوں کے اندر, ہمیں تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. ایسے بے رحم حکمران جب ہم پر اور آپ پر مسلط ہوں گے تو پاکستان کی تباہی اور بربادی مقدر میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. عزیزان من, کوشش کرنا ہے ہمیں, اور یہ پیغام ہم لے کر آئے آپ کے پاس. اس دفعہ تحجہ کریں, اس دفعہ اسمبلی کے اندر بے داغ لوگوں کو اسمبلی کے اندر بھیجیں گے, علماء اور مشائخ کو اسمبلی کے اندر بھیجیں گے. پاکستان کا درد رکھنے والے علماء اور مشائخ جائیں گے اسمبلی کے اندر. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو درد ہوگا, جو قربانیاں جنہوں نے دی ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کیا پاکستان کے لیے, ان کو درد ہوگا پاکستان کا. آج کی پیداوار ان کو کیا پتا لوٹنے اور کھانے والے کہ پاکستان کس محنت سے اور کس قربانیوں سے بنا تھا. عزیزان من, ایسے لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں آئیں گے اور اس کے لیے جمعیت علماء کوششیں کر رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مذہبی حقوق ہوں, ہمارے دینی حقوق ہوں یا ہمارے سماجی حقوق ہوں, تمام حقوق کا انشاءاللہ تحفظ ہوگا. اور انشاءاللہ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی گستاخی کر سکے میرے آقا سرور مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر. آپ نے دیکھا جیسا کہ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ تحریک ناموں سے رسالت الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے چلائی. الحمدللہ قائد اہل سنت ایک ورثہ چھوڑ گئے جمعیت علماء پاکستان. جمعیت علماء پاکستان ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے. انہوں نے جس طرح قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی تھی اور اس کو منطقی انجام سے تک پہنچایا. الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے اس دور کے اندر تحریک نظام مصطفیٰ تحریک ناموں سے رسالت چلائی الحمدللہ, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. حکمرانوں کو اعلان کرنا پڑا, وزیر اعظم کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم اس قانون کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر رہے. لیکن ابھی یہ تحریک ہماری ختم نہیں ہوئی.
ابھی تحفظ ناموس رسالت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ موجود ہے. علماء نے اور پاکستان کی جتنی تنظیمیں جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کو بھی ختم نہیں کرتے, اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ حکمراں کب اس کے اندر ترمیم کا پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیں. اور ابھی تو ممتاز قادری جیل کے اندر ہے, ابھی تو حکمرانوں کا یہ بھی امتحان ہے, 3-4 روز کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے ممتاز قادری کا بھی. پوری قوم کی نگاہیں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ہر شخص کی آرزو ہے کہ وہ شخص کہ جس نے ایک بد کردار کو, ایک نبی کے گستاخ کو کے اگر کردار تک پہنچایا ہے, اس کو آزادی ملنی چاہیے اور اس کو رہائی ملنی چاہیے. انشاءاللہ یہ تحریک بھی ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ یہ بھی اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوگی انشاءاللہ, اور ممتاز قادری انشاءاللہ رہا ہوگا انشاءاللہ. وہ عاشق رسول ہے اور اس نے عشق مصطفیٰ کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے گستاخ مصطفیٰ کو اس نے کہہ کر کردار تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ غیر بھی مدد بھی آئیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں بھی ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم کتنے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان اپنے مشن کو سامنے رکھ کر منزل سے ہم کنار ہیں اور منزل کی طرف رواں ہے. الحمدللہ ہمارا مشن جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. انشاءاللہ جیسی فیصلہ آئے گا اس کے مطابق انشاءاللہ اعلان ہوگا, اور آپ حضرات تیار رہیں. جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ پورے ملک میں جس طرح تمام مذہبی جماعتوں نے مل کر یہ جدوجہد کی تھی, انشاءاللہ ممتاز قادری کو بھی ہم رہا کرا کے رہیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا. لیکن عزیزان من, جو مختلف مصائب ہیں, جو مختلف مشکلات ہیں, اس کا حل واحد یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کے اندر سال قیادت کو بھیجنا ہے پارٹی, اور اس کے لیے بھی آپ تیاری کریں. اور انشاءاللہ جب آپ کی سال قیادت پہنچے گی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا وہاں علم بلند ہوگا, اور نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو گیا تو تمام مصائب سے انشاءاللہ نجات ملتی چلی آئے گی. میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے تکلیف فرمائی اور اتنا بہترین اہتمام